علم الکلام جاننے والے علم الکلام کی کتاب ممبر پہ لے کے آئیں دیکھتے ہیں کہ قربت کی منزلیں کتنی ہوتی ہیں. بات تھوڑی مشکل ہے لیکن جہاں آپ نے اتنی محبت کی ہے اس معاملے میں ساتھ دیجئے گا. کتنی منزلیں ہوتی ہیں سرکار؟ منزلیں ہوتی ہیں 4: قرب، دن، لدن، اندیت. علم الکلام کہتا ہے کہ کسی انسان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے 4 منزلیں ہیں: قرب، دن، لدن، اندیت. قرب کیا ہے؟ یہ سارا مجمع میری گفتگو سن رہا ہے، آپ میرے قریب ہیں، سارے قرب نہیں. قرب کون ہے؟ یہ جو احباب میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں یہ میرا قرب ہے، اس لیے کہ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں. ٹھیک ہو؟ پیچھے سے کوئی صاحب اگر مجھ تک آنا چاہے وہ کسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے گا، کسی کے بازو پہ رکھے گا، وہ لوگوں سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچے گا. اگر قبلہ بادشاہ شرازی صاحب مجھ تک آنا چاہیں تو یہ سیدھے بغیر کسی وسیلے کے مجھ تک آ جائیں. جن دو کے درمیان وسیلہ کوئی نہ ہو وہ قرب ہوتا ہے. اس لیے خدا نے قرآن میں کہا کہ میرے نبی کے قربہ سے محبت کرو، ان سے محبت کرو جو نبی کے اتنے قریب ہیں کہ ان کی اور نبی کے درمیان وسیلہ کوئی نہیں ہے. اب میرا خیال ہے اگر کسی بندے نے قرب ڈھونڈنا ہو تو چادر سے اچھی مثال کوئی نہیں. چادر میں وہ اتنا قرب ہو گئے تھے کہ فرشتے نے بھی کہہ دیا وَمَنْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ آواز آئی ہم فاطمہ تو وَعَبُوہا وَبَعْلُوہا وَبَنُوہا. ایک سیدہ کا باپ، ایک سیدہ کا شوہر، 2 سیدہ کے بیٹے. میرے اللہ رسول کلام تو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ تعارف بڑی کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے ایک نبی ہے، ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک نبی کا داماد ہے، 2 نبی کے نواسے ہیں؟ تعارف علی کے ذریعے سے کیوں نہیں ہوا؟ تعارف حسنین کے ذریعے سے کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا میں تعارف کروا سکتا تھا اگر سوال کرنے والا فرش کا ہوتا. سوال کرنے والا ہے عرش کا. عرش میں یہ خاندان پہچانا ہی بطول کے نام پہ جا. ہم فاطمہ تو ہم فاطمہ تو. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور رسول نے خدا نے کہا کہ کیونکہ آج میں نے سیدہ کے ذریعے سے تعارف اس لیے کروایا، اہل سنت بھائیوں کے لیے پیغام کہ آج ہو رہا ہے اہل بیت کا تعارف. میں شروع کروں گا زہرا کے نام سے، سیدہ کا باپ، سیدہ کا شوہر، سیدہ کے بیٹے. اگلا جملہ میں بلندی پہ جا کے لگا خدا نے کہا میں سیدہ کے ذریعے سے تعارف کروا کے تمہیں منوا رہا ہوں کہ اہل بیت نبی کے رشتہ داروں کا نہیں، بطول کے رشتہ داروں کا. اب جس نے بھی اہل بیت میں آنا ہو شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق بطول سے ہونا چاہیے، سیدہ سے ہونا چاہیے. اور خدا نے اہل بیت کا فرق سمجھا دیا. جو چادر کے نیچے تھے وہ بیت تھے، جو باہر تھا وہ حرم تھا. ٹھیک. آج بھی جس پہ چادر ہے وہ بیت اللہ ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے. حرم بیت نہیں. حرم کی عزت ہی بیت کی وجہ سے ہے. بیت کا حرم ہے. ان کا تعارف ہی اس لیے ہے کہ یہ بیت کا حرم ہے. تو یہ ہے قرب. بس یہ مثال سنیے گا اور اسی پہ گفتگو ختم. قرب یعنی کہ یہ 2 درمیان تیسرا کوئی نہیں. اس سے اگلی منزل کون سی ہے سرکار؟ دنو. دنو کسے کہتے ہیں؟ خدا سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ جنت میں جنتی جو پھل کھائیں گے یہ ان کی مقام دنو پہ ہوگا. ہاتھ اٹھائیں گے اور پھل ہاتھ میں آ جائے گا. اس کا مطلب کہ جو ہاتھ تک پہنچے اسے دنو کہتے ہیں. اس لیے خدا نے قرآن میں کہا کہ میرا حبیب معراج کی رات مقام دنو پہ آ گیا تھا. بسم اللہ سر. بسم اللہ. میرا حبیب واجب الاحترام قبلہ شریف لے. بس اسی بات پہ جو بات آپ تک پہنچانی گفتگو ختم ہو گئی سرکار. اسی کو وصول کیجئے گا اور دعا دے دیجئے گا. دنو جہاں تک ہاتھ پہنچے. لدن کیا ہے؟ مشکل گفتگو ہے لیکن بہت داد آپ کو کہ آپ نے احسن طریقے سے گفتگو کو سماعت کیا. قرب یہ فاصلہ جن کے درمیان کوئی نہ ہو. بولیے گا نا تھوڑا سرکار میرے ساتھ. دنو یعنی کہ جو مائک ہے نا جی، یہ میرا قرب بھی ہے، دنو بھی ہے.
شرائط صاحب میرا قرب ہے، دنو نہیں، ہاتھ نہیں پہنچ رہا، اس کی اور میرے درمیان تیسرا بھی کوئی نہیں، ہاتھ لگا کے اسے چھو بھی سکتا ہوں، قرب بھی ہے دنو بھی ہے۔ اس سے اگلے جو منزل ہے اسے کہتے ہیں لدن، یہ جو میرے بدن کا لباس ہے، یہ قرب بھی ہے دنو بھی ہے لدن بھی ہے۔ لدن اس لیے ہے کہ یہ میرے جسم کے ساتھ ہے، میں نہیں، یہ میرے جسم کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے لیکن میری ذات نہیں۔ اب اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ رومال ہے، اگر میں اپنا ہاتھ چھپاؤں تو اس رومال کو دو تہیں ہیں، ایک وہ جس نے آپ کی نظروں کو روکا ہوا ہے، ایک یہ ہے جس نے ہاتھ کو چھپایا ہوا ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ نہیں، شاید اسی لیے جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے۔ اس سے اگلی ہے اندیت، اور یہ 14 توحید کی اندیت میں رہتے ہیں۔ اندیت کیا ہے؟ یہ جو مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ گفتگو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں دیکھ کے تو نہیں پڑھ رہا، کہیں سے سن کے تو نہیں پڑھ رہا، یہ گفتگو، یہ باتیں، یہ لفظ کہاں ہیں؟ یہ میرے اندر ہے، یہ میری اندیت میں ہے، یہ میرے اندر ہے، یہ میرے اندر ہے۔ میں چاہتا ہوں اگلا لفظ یہ کہوں، میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، میں سوچتا ہوں اگلا لفظ یہ کہوں گا اور وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ میری مشیت کے تابع ہیں، میرے ارادے کے تابع ہیں، میں صرف ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا سائنسدان لے کے آؤ، وہ میرے خون کے خلیے دیکھ لے گا، وہ میری ہڈیوں کی تہیں دیکھ لے گا، وہ میرے جسم کا ایک ایک ذرہ چھان سکتا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی بڑی ہیوی مشینری لگا دے، وہ میرے جسم کے اندر سے میرے لفظ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ یہ میرے لفظ کہاں ہے؟ یہ میرے اندر ہے۔ اندر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب جو اندیت ہوتی ہے وہ حقیقت میں نظر نہیں آ رہی ہوتی، میں صرف ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ خدا نے کہا یہ 14 اندیت میں ہے، میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔